پاکستان کے حالات و واقعات دیکھ کر پاکستان کے اوپر ماتم نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ یہاں پر بڑے نامی گرامی لوگ ہیں، اور اگر آپ ان کی گفتگو سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن کے بھی ہیڈ نہیں ہو سکتے۔ ہمارے وزیر دفاع ہیں، وہ عمران خان صاحب کے بارے میں بہت لمبی گفتگو کرتے ہیں، لیکن ان کی ایک گفتگو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ پہلے آپ کو وہ سناتے ہیں، پھر اس کے اوپر آپ سے کچھ گزارش کرتے ہیں۔ جی تو سنیے۔ کے نام لیتا ہے، آج بھی سنا ہے انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں لوگوں کے نام لیے ہیں۔ اس نے ساری زندگی اپنے موسموں کا جو ہے احسان نہیں یاد رکھا، جو ہے پرویز الہی صاحب جو ہے۔ اب یہ ایک چھوٹی سی گفتگو ہے کہ عمران خان اپنے محسنوں کا نام لیتا ہے، یعنی وہ ان جرنیلوں کے نام لیتے ہیں جو انہیں اقتدار میں لے کر آئے۔ یہاں پر وہ عمران خان صاحب کے اوپر تبرے پڑ رہے ہیں۔ وہ خود اپنے محسنوں کو پہلے تو 35 سال تک ان کے ساتھ لپٹے رہے۔ وہ جو کہتے تھے نواز شریف صاحب اور یہ خواجہ آصف اور ان کی سب برادری وہی کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بھی وہی کیا جو عمران خان صاحب نے 4.5 سال کے بعد کر دیا۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ اور بنیادی طور پر اگر غیر قانونی طریقے سے دونوں کو کچھ جرنیل اقتدار میں لے کر آئے تو دونوں کو اپنی اس بیہودگی اور اس غلیظ طریقے سے اقتدار میں آنے پر لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ خواجہ آصف ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے کہیں کہ عمران خان ان کے خلاف بولتا ہے جو اسے اقتدار میں لے کر ہے۔ کس قدر ماتم کرنے کا، اور اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس قدر نیچ گفتگو وہ لوگ کرتے ہیں جو پچھلے اتنے عرصے سے سیاست میں، یہ ہمارے وزیر خارجہ بھی رہے تھے، تو انہوں نے وزیر خارجہ ہوتے ہوئے کتنی ایسی جو ہے نا وہ بلنڈر کی ہوں گے۔ اب ان کی ایک اور آپ کو ایکٹیویٹی سناتے ہیں جس پر یہ ایک اور نامی گرامی اینکر کے ساتھ، سید طلعت حسین کے ساتھ، یہ کیا فرما رہے ہیں اسی چیف آف آرمی سٹاف کی اپائنٹمنٹ کے اوپر۔ آئیں تو وہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ جی تو سنیے۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ سے بات کی تھی آرمی چیف کی تعیناتی کی، تو آپ نے کہا تھا کہ نومبر کے پہلے ہفتے میں یہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ تو فائل کہاں تک پہنچی ہے؟ کوئی فائل نے چلنا شروع کیا کہ نہیں چلنا شروع؟ نہیں، میں تھوڑی سی ترمیم کر لیتا ہوں اپنے پہلے بیانات میں۔ سیاستدان جو ہے وہ ترمیمیں کرتے رہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ پروسیس تو جو ہے وہ ایکچول پروسیس پہلے بھی، میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں بات، 2013-2016 میں جو ہے نا وہ ایکچول پروسیس جو ہے وہ 17-18 کے قریب سٹارٹ ہوا تھا، ٹھیک۔ لیکن ڈیفینیٹلی ایک اسپیکولیشن، ایک ٹو اینڈ فرو جو ہے، ایکسچینج جو ہے انفارمل تو ہوتا ہے، وہ ابھی سٹارٹ نہیں ہوا۔ لیکن چینج جو ہے انفارمل تو ہوتا ہے، وہ ابھی سٹارٹ نہیں ہوا۔ لیکن I think we have already reached at the end of the first 10 days of November. تو 2-4 دن کی بات ہے انشاءاللہ۔ 2-4 دن کی یا ایک ہفتے کی؟ یہاں پہ ایک ہفتہ کا ہے۔ سر اس پروسیس میں کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ ایک روایت ہے نا؟ روایت ہے۔ اب وہ اینکر صاحب ان کو کہتے ہیں کہ یہ ایک روایت ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کی اپائنٹمنٹ کوئی 16-17 تاریخ کو شروع ہوتی ہے۔ کیا خوبصورت پاکستانی لوگ ہیں یہاں کے وزیر اور یہاں کے اتنے نامی گرامی اینکرز کہ وہ اس روایت کا ذکر کر رہے ہیں جس روایت پر اپوائنٹ ہونے والوں نے کبھی کسی ملک کے روایت کو چھوڑ لکھے ہوئے آئین کی ہی پاسداری نہیں کی۔ اور ان اینکر حضرات کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ اس طرح سے مسکرا کے وہ تو آپ نے کہا تھا، تو پھر یہ کب شروع ہوگا، تو کچھ اس میں لکھا ہوا آئین میں یا نہیں لکھا ہوا۔ یہ ان وزیر صاحب سے یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کی وزارت کے نیچے یہ جو چیف اپوائنٹ ہو رہے ہیں، آپ کی اتنی جرت ہے کہ آپ ان کی اپائنٹمنٹ کے لیے کوئی خود سے گفتگو کر لیں۔ وہ چیف صاحب کہتے ہیں میں تو ایکسٹینشن نہیں لوں گا، تو یہ کہتے ہیں ہاں ہم نیا اپوائنٹ کر رہے ہیں۔ یہ 2 مہینے پہلے کہتے، 4 مہینے 3 مہینے پہلے کہتے کہ جی ہم نے نیا چیف اپوائنٹ کرنا ہے، جو موجودہ ہے اس نے جو گیون ڈیٹ ہے 28 نومبر موسٹ پرابلی یہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ لیکن
کیونکہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں ان کی گفتگو کو، یعنی چیف آف آرمی اسٹاف کی گفتگو کو معتبر بنانے کے لیے کہ جی وہ تو ایکسٹینشن نہیں مانگ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے میں ریٹائر ہو جاؤں گا، تو ہم ان کی بات کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ تو پھر آپ نے حکومت کیا کرنی ہے؟ آپ نے عوام کی کہہ لیں کہ بہتری کے لیے کون سے اقدامات اٹھانے ہیں؟ اور یہ جتنے سارے لوگ جو ہے وہ بیٹھ کے روزانہ ان کے انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں، بنیادی طور پر ان کے پاس بھی وہ سوال کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ اس پر سوال کریں۔ اس کے علاوہ جو یہ خواجہ آصف ایک اور موقع پر ایک اور بہت اہم بات کر رہے ہیں، پہلے آپ کو وہ سناتے ہیں، پھر اس کے اوپر بھی آپ سے کچھ گزارش کرتے ہیں۔ آئیے اب آپ کو اس کا پارٹ سناتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، کچھ سیکنڈز میں۔ 2013 اور 16 میں جو ہے نا وہ 18 کو سٹارٹ سو جس مراد یہ کہ جی ایچ کیو کچھ نام فائنلائز کرے گا یا لسٹ آف سینیورٹی بھجوائے گا، اس میں اپنی پریفرنس کا اظہار کرے گا، وہ پھر آپ کی منسٹری میں آ جائے گی؟ وہ ہماری منسٹری میں ایکچولی پی ایم ہاؤس لیٹر لکھتا ہے ٹھیک، کہ یہ ڈیو ڈیٹ آ رہی ہے، ہمیں نام بھجوائے۔ انیشیٹ جو ہے پی ایم ہاؤس لیٹر لکھتا ہے، اور پھر اس ان رسپانس ٹو دیٹ لیٹر جو ہے نا وہ منسٹری آف ڈیفینس جو ہے پھر وہ ڈوزیئرس بھیجتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس وہ ریکمینڈ۔ اب آپ اس میں اندازہ لگائیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا دفتر جی ایچ کیو کو لکھتا ہے کہ چیف کی اپائنٹمنٹ کی ڈیٹ قریب آ رہی ہے، تو آپ ذرا ان کے بارے میں ایک سمری ہمیں بھیج دیں۔ تو یہ آج سے 2 مہینے پہلے کیوں نہیں سمری منگوائے گی؟ کیونکہ اسی گفتگو میں خواجہ آصف آگے چل کے کہیں گے کہ وہ جب لسٹ بھجواتے ہیں کہ کون کون سے ممکنہ چیف آف آرمی اسٹاف اپائنٹ ہو سکتے ہیں، تو ساتھ میں بڑی موٹی موٹی جو ہے نا ان کے بارے میں جو سپورٹنگ ایویڈنس ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی میں کون کون سے کارنامے انجام دیے ہیں، وہ کافی زیادہ پلندہ ہوتا ہے ان کی ریکمنڈیشن کے ساتھ۔ تو ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہم نے بس اس میں سے ایک منتخب کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ تو پولیٹیکل لوگ، آپ کہیں جی ہمیں تو ان فائلز میں سے پڑھنے کے لیے کوئی 2 مہینے چاہیے ہوتے ہیں، تو آپ ذرا جلدی سے اس کی جو ہے نا سمری بھیجیے تاکہ ہم دیکھیں کہ کس کو ہم نے اپوائنٹ کرنا ہے۔ اور اگر ان فائلز کو، یعنی جو پلندہ وہ سمری کے ساتھ بھیجتے ہیں، اگر اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے ویسے ہی اپوائنٹ کرنا ہے، تو پھر اس پلندہ آنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ ان کی لمیٹیشنز دیکھیے اور ان کی گفتگو دیکھیے۔ ابھی اسی میں خواجہ آصف کہیں گے وہ اس کے ساتھ جی وہ ہم تو بس صرف پوسٹ آفس کا کام کرتے ہیں، ادھر جی ایچ کیو سے فائل آتی ہے، ہم وزیر اعظم کو بھیج دیتے ہیں، ہمارے تو کوئی کمنٹس نہیں ہوتے، لیکن وہ بڑی بڑی جو ہے نا اس کے ساتھ اس کے سپورٹنگ ڈاکومنٹ ہوتے ہیں، جتنے بھی 3 یا 4 لوگوں کے نام آئیں گے کہ انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے، تو اس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، بس ہم اس میں سے نا ایک کو چیف بنا دیتے ہیں، ایک کو جو ہے وہ جوائنٹ چیف آف سٹاف بنا دیتے ہیں، اور یوں جناب ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے۔ پورے ملک کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے، حالات کہیں سے کہیں جا رہے ہیں، عمران خان کی بکواسات ہیں تو وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ بقایا ایک آدمی جو عدالتوں سے فرار ہے، جو ملک سے بھاگ گیا ہے، جس نے ملک کی عدالتوں میں کچھ لکھ کے دیا اور آگے سے کچھ بولا ہے، اس سے جا کے موجودہ وزیر اعظم وہ ایک ٹیڑھی سی ٹوپی پہن کے، اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹیڑھی ٹوپی کہاں پہنی جاتی ہے، وہ ٹیڑھی ٹوپی پہن کے تو وہ جا کے ان سے گفتگو فرما رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس کو اپوائنٹ کرنا چاہیے۔ تو آئیں یہ خواجہ آصف کا وہ پلندہ کی سمری کے ساتھ آتا ہے، آپ کو وہ بھی سناتے ہیں۔ جی تو یہ دیکھیے، نام بھجوائے۔ انیشیٹ جو ہے پی ایم ہاؤس لیٹر لکھتا ہے، اور پھر اس ان رسپانس ٹو دیٹ لیٹر جو ہے نا وہ منسٹری آف ڈیفینس جو ہے پھر وہ ڈوزیئرس بھیجتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس وہ ریکمنڈیشن آئے گی، آپ کے سیکرٹری کے پاس اور آپ کے پاس، سو آپ پھر اس کے اوپر اپنی اسیسمنٹ کر کے پی ایم ہاؤس نہیں ایز اٹ از جو ہے لگا پوسٹ میں اپنا کوئی ریفلیکشن نہیں دیتے اس کے اوپر؟ پوچھا جائے تو ڈیفینیٹلی میں تو نہیں وزیر دفاع ہیں آپ، تو بتائیں کہ نہیں۔ دیکھیں میں ان کے کیریئر جو ہے یا ان کا، میں اگر آبویسلی میں پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا، وہ اتنے موٹے ایک ڈوزر تھے، لیکن انہوں نے 1 پیجر بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، سائٹ کے اوپر لگایا ہوا تھا میری کنوینئنس کے لیے، تو میں نے پڑھا تھا، تو پرائم منسٹر نے پوچھا، کمنٹ وغیرہ پوچھے، تو میرے کمنٹس جو تھے وہ ایسے لائٹ قسم کے کمنٹ تھے، نتھنگ بیسیکلی۔ طلعت صاحب یہ جو 5 یا 6 حضرات ہوتے ہیں، ان میں فرق کوئی نہیں ہوتا۔ اب آپ نے اندازہ لگا لیا، وہ کہتے ہیں وہ وزیر اعظم صاحب نے 2013 اور 16 میں پوچھے تھے، جب
اس وقت ان کی نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. تو بس میں نے بڑے لائٹ سے کمنٹ دیے تھے، یعنی ایسے نہیں تھے کہ جس کے اوپر کوئی مجھے زیادہ کمنٹ کرنے کی ضرورت تھی. اور وہ بڑے ہیوی ڈوزیئر تھے اس کے ساتھ، سمری کے ساتھ، وہ میں نے پڑھے نہیں تھے. بس پوسٹ آفس کا کام تھا، وزیر اعظم کو میں نے بھیج دیے تھے. اور وزیر اعظم صاحب جناب وہ آلو گوشت کھانے والے ہوں اور کھجے کے پائے کھانے والے ہوں اور جہاز سے باقاعدہ جو ہے کیا ہے ہیلی کاپٹر سے دہی منگوانے والے ہوں، تو انہوں نے وہ بڑے بڑے جو ہے نا جو فائلز اس کے ساتھ آئی تھیں ایز ریفرنس کہ ان 3 یا 4 لوگوں میں سے کس کو چیف لگانا اور کس کو جوائنٹ چیف آف سٹاف لگانا ہے، وہ وزیر اعظم صاحب نے آلو گوشت کھانے کے بعد ان کو بڑی تفصیل سے پڑھا ہوگا، پھر اس کے بعد انہوں نے اپائنٹمنٹ کر دی ہوگی. یہ ہے وہ صورتحال کہ جس پر پاکستان کی سیاست پر، پاکستان کے میڈیا پر، پاکستان کے سوال جواب پر ماتم انسان نہ کرے تو کیا کرے. کیونکہ نہ وزیر اعظم صاحب کا دفتر افیکٹولی کام کرتا ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب کو پڑھنے پڑھانے کا، فائل دیکھنے کا تو شوق ہی نہیں ہے، نہ ہی ان کا وہ کام ہے. وہ کسی کے کہنے کے لائے پر نام اپوائنٹ کر دیں گے، اس کی سمری تیار ہو جائے گی، اس کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا ان کی بلا سے کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. جیسے وہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے نا کہ میرے یہ فارن فنڈز ہیں، تو میرے تو وہ جو جنہوں نے اکاؤنٹس تیار کیے تھے نا وہ میرے پاس فائل لائے تو میں نے تو سائن کر دی ہے. بھائی آپ نے اس فائل کی ذمہ داری لے لی جب آپ نے سائن کرے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. عمران خان صاحب کو کوئی بتا سکتا ہے کہ آپ نے جتنے وزارت عظمیٰ میں سگنیچر کی آپ نے کوئی فائل ہی نہیں پڑھی ہوگی. تو نواز شریف صاحب کا بھی یہی تھا، اگر میرے ذرائع میری آمدن سے زیادہ ہیں تو ان کو کیا تکلیف ہے، یعنی بیسک سوجھ بوجھ نہیں ہے. تو پاکستانیوں، آپ اپنے سیاستدانوں، آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ، آپ کی عدلیہ بھی اسی طرح کی ہے. آپ کی عدلیہ کے کوئی کم قصے مشہور نہیں ہیں، اس کے بھی بہت زیادہ حصے مشہور اور قصے مشہور ہیں. اور ایسے ایسے قصے ہیں کہ انسان اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لے. پیچھے آپ کے کون لگے، آپ کے یہ جو میڈیا میں بیٹھے ہیں کچھ لوگ جو پروگرام کرتے ہیں، تو ان سب کی گفتگو پر صرف ماتم کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے. ریزن بینگ کہ جو ریلیونٹ کوسچن ہے، جو ریلیونٹ بات ہے کہ جی آپ یہ بتائیے کہ آپ کی اپنی کیپیسٹی کیا ہے اور آپ نے کون سی چیز کو چھان پٹک کے پرکھ کر آپ نے اس کے اوپر کام کیا. یہاں صرف ایک فائل آئی، اس کے اوپر سائن کر دیے، نیچے بابو جو کچھ فائل چلا رہے ہیں وہ چلے جا رہا ہے. پاکستان اسی وجہ سے 75 سال سے آج بنگلہ دیش سے بھی کوئی 33% رہ گئے. یعنی بنگلہ دیش کی اکانومی ہمارے سے کتنی آگے ہوگی، ہماری ڈبل سے، بلکہ ہماری ایک طرح سے ان کی ٹرپل اکانومی ہے. اگر پاکستانی $1000 کماتا ہے تو وہ $3000 کماتے ہیں فی گز کے اعتبار سے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جس کے بارے میں یہی سارے سیاستدان، یہی سارے میڈیا والے، یہی ساری عدلیہ کہتے تھے یہ جو ایسٹ پاکستان ہے یہاں بنگالی رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مہین کالے کالے رہتے ہیں، ان کے ہاں تو سلاح بھی بڑے آتے ہیں، ان کے ہاں تو اگتی کچھ نہیں ہے، ان کے ہاں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے. انہوں نے آپ کے منہ پر رکھ کے جو ہے نا وہ تھپڑ نہیں مارا، لتر مارا ہے. کتنے سالوں میں؟ انڈر 50 ایئرز میں. انہوں نے اپنی اکانومی اٹھا کے آپ کو بتا دی. انہوں نے اپنی سیاسی جو قوت تھی اس کا بھی ثبوت دیا کہ وہاں روز جو ہے نا وہ چیف کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی. ان کا بھلے آپ کہیں کہ ابھی جو ہے نا سینا واجد ان کی پرائم منسٹر اور ان کا 1 پارٹی ٹائپ سسٹم ہو گیا، لیکن انہوں نے پولیٹیکلی ہر ایک چیز کو اچیو کیا اور انہوں نے بنگلہ دیش کو ایک دنیا کی 2nd فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی کے طور پر انٹروڈیوس کروائے. تو آپ کیا ہیں؟ آپ تو پاکستان کی اکانومی جہاں 1990 میں تھی، خیر سے بخت 1922 میں پھر وہیں لایا. الحمدللہ ان 32 سالوں میں نہ پاکستانیوں نے کچھ کھویا نہ پایا، نہیں سوری، کھویا بہت کچھ، پایا کچھ نہیں. تو ذرا سوچیے اور ماتم کیجئے ان کی اتنی خوبصورت گفتگو پر. میں ہوں فیل ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. ملتے ہیں چیف آف سٹاف کی اپائنٹمنٹ کے متعلق اگر کوئی نئی اطلاع ہمارے تک پہنچتی ہے. تب تک کے لیے خدا حافظ.